سر دوسرا سوال جو ہمارا آخری بن جائے گا ابھی، وہ ہے علامہ فرماتے ہیں گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ تو میں کسی اور شعر کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں، وہ کسی کا کلام ہے کہ کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ہنسی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ تو سر یہ جو علامہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو ہست و بود کو ایسے نہ دیکھ، یہ دیکھنے والی چیز ہے، اور اگر ذوق دید نے تیری آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو یہاں پہ تو جگہ جگہ کسی ہنسی کے پاؤں لگے ہوئے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ یہ کس کی ہے سر؟ کیا تو یہاں پہ یہ یوں سمجھیں کہ اقبال اپنے اشعار میں اس صورت میں قرآن مجید کے اس پیغام کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تفکر اور تدبر کی بات، کہ وہ انسان جو ہے میری اس کائنات میں غور کرے اور مجھے پہچانے۔ تو کہ انہی آیات کی بنا پر ہمارے ہاں جو علم الکلام میں جو ایک بحث چھڑی کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی نہ بھی بھیجتا تو کیا اللہ کو پہچاننا لازم تھا، تو کسی نے یہ عقیدہ بیان کیا انہی چیزوں کے اوپر کہ ہاں کہ اللہ نے جو عقل عطا کی تھی اور وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرتا اور سوچتا کہ آخر کس نے ان کو پیدا کیا۔ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، لمبی گردن ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ پھر ایک اور جگہ پر افلا يتدبرون القرآن، کہ بھی قرآن کو اللہ تعالیٰ بڑی مثالیں ہیں، اونٹ کی مثال دی ہے کہ دیکھنے میں نے کس طرح کا بنایا، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پھر ہی فرمایا کہ بھی تم اپنی نگاہیں ذرا آسمان کی طرف اٹھا کے تم دیکھو کہ ہم نے اس کو بغیر کسی پلر کے بنایا ہے، اور اگر تمہیں دیکھتے ہو کوئی پھٹن ہو، کوئی کجی ہو، تو اور اپنی تمہاری آنکھیں جو ہے وہ تھکی ماندی واپس پلٹ آئیں گی، لیکن کوئی اس میں سے عیب نہیں ڈھونڈ پائیں گی۔ تو یہ اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ آخر کوئی تو ہے، تم جس راہ سے گزرتے ہو وہاں پہ پاؤں کے نشان چھوڑ آتے ہو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ تو کہا کائنات کا ایک ایک جزو تمہیں جس طرف بھی دکھاؤ گے وہ تمہیں میرا پتہ بتائے گی۔ سر مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز بھی نا اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ جو بے شمار لوگ ہیں جو دہریے جو ہیں وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، تو کائنات ان کے بھی سامنے ہے، ٹھیک ہے، عقل بھی ان کو ہے، بڑی بڑی انہوں نے ایجادیں کر لی ہیں، ٹھیک ہے، تو ذات تک وہ ان کا خیال جو ہے وہ نہیں پہنچتا۔ بالکل۔ تو جس پہ اللہ کی رحمت ہے نا، سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتا جلتا کلام بھی فرمایا، آپ فرماتے ہیں برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، کہتے ہیں جو سبز پتے ہیں درختوں کے نا، یہ کسی ہوشیار کی نظر میں، عام لوگوں کی نظر میں نہیں، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، کہتے ہیں ان کا ایک ایک جو پتا ہے نا وہ معرفت کا ایک ایک باب ہے، ایک ایک دفتر ہے، لیکن ہے ہوشیار کے لیے، اور وہ ہوشیار اللہ ہی بنا سکتا ہے اپنی رحمت سے، ورنہ سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں میں یہاں پر میں حوالہ دوں اگر فرعون کے دربار کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور ان جادوگروں نے رسیاں ڈال دی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اژدہا اپنا عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، اژدہا کھا گیا، تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ اب یہاں قرآن مجید پیغام کیا دے رہا ہے؟ قرآن دکھا رہا ہے وہ جو جادوگر تھے وہ جادو کے فن کے ماہر تھے، ان کو پتا تھا، حقیقت کا پتا تھا کہ جادو کیا ہے اور جادو کے ماں سوا اوپر کی طاقت کیا ہے۔ انہوں نے اس لیے سجدے میں گر گئے تھے کہ انہوں نے وہاں نشانی کو پا لیا تھا، اور وہ نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی، انہوں نے اپنی ذات میں دیکھا ہوا تھا کہ بھی جادو وہ ہے جو ہم نے کیا، اور جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کی حقیقت سے وہ خود آشنا تھا۔ بس یہ وہی بات ہے کہ اللہ نے ان کو ہوشیار کر دیا، باقی جس کے وہ لیے سارا کچھ تھا اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، تو اللہ نے جب ان کے اوپر پھر اس نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو فرعون نے کہا ہم تمہیں مار ڈالوں گا، یہ کر دوں گا، انہوں نے کہا اب تو جو کچھ نہیں کرنا، اب حق کے ساتھ اب ہم جڑ گئے ہیں، ہمیں پہچان نصیب ہو گئی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ بھئی کہ ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دے، انہوں نے دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے اللہ کی نشانی اور ان کو اللہ سے تعارف ہو گیا۔ بالکل ایسا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ایک مومن کامل کی طرح اللہ کے عشق میں گرفتار تھے۔ یہ آگ جوں جوں مچتی ہے تو حضرت اللہ کے قرب کی اور دعا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول فرمائیں، اور انسان کا اللہ سے جو اور جتنا روحانی تعلق ہو سکتا ہے وہ علامہ کو نصیب تھا، جس کا تذکرہ وہ بار بار اپنے کلام میں کرتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں، اور کہیں فرماتے ہیں مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔